محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، مجلس کے لیے کائنات کے اعلیٰ ترین لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو دیکھا اور جو سب سے بہترین روح اور شخصیت تھی ان کو امام الانبیاء خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت ابراہیم اور ان سے پھر اسماعیل اور ان سے قریش اور قریش سے ہاشم اور ہاشمیوں میں سے مجھے منتخب کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ امتیوں میں افضل ترین لوگ تھے ان کو رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضروری تھا کہ ایسا کیا جاتا، اس لیے کہ اس دین کو زیرو سے اٹھا کر کے سارے دینوں پر غالب کرنا اور اتنی ترقی دینا کہ قیامت تک یہ دین قائم رہے، یہ بہت زیادہ قربانیاں مانگنے والا کام ہے، بہت زیادہ قربانیاں مانگتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس اسلام کے لیے کوئی ایسی چیز کہ جس کی قربانی نہ دی ہو ہے ہی نہیں۔ جان ہے جان کی قربانی، مال ہے مال کی قربانی، اولاد بیوی بچے سب چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے۔ کوئی چیز اسلام سے زیادہ قیمتی ان کے نزدیک نہیں تھی۔ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں ہے، جہاد سے واپس آ رہے ہیں، جب مدینہ نظر آنے لگ گیا تو کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو چھوڑ کر اکیلا تیز تیز مدینہ چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے دراصل میں نے شادی کی ہے، میں جلدی گھر جانا چاہتا ہوں۔ شادی کے دنوں میں تو لوگ نماز چھوڑ دیتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی کے دن ان کو ہر چیز سے استثناء حاصل ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا شعر شادی کر کے جہاد پر نکل گیا ہے، کچھ پتہ نہیں واپس آئے نہ آئے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی کی گود سے اعلان ہوا، حیا علی الجہاد، آؤ جہاد کے لیے جانا ہے۔ ایسے نکل کھڑے ہوئے، مارکا ہوا، شہید ہو گئے۔ بیوی کہتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس نے تو نہانا تھا۔ فرمایا میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا اس کو نہلا رہے تھے۔ کون کون سی قربانی جو انہوں نے نہیں دی، اس اسلام کی آبیاری کے لیے خون پیش کیا، پسینہ پیش کیا، وقت دیا، زندگیاں لگا دی، اولاد ماں باپ ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی کہ اسلام کو غالب آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ستائش فرمائی۔ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے تورات لکھی گئی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے تورات لکھی گئی، روایت صحیح بخاری میں ہے۔ اس تورات میں لکھا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ
محمد اللہ کے رسول ہوں گے اور جو ان کے ساتھ ہوں گے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہوں گے، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہوں گے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب بھی آپ دیکھیں کبھی جھکتے ہوئے رب کے سامنے، کبھی سر مسجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوں گے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ تورات میں۔ کب؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، لمبے لمبے سجدے کرنے سے ان کے چہرے نورانی ہو چکے ہیں، ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفتیں ہم نے تورات میں بھی لکھی ہوئی ہیں، انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ستائش فرماتا ہے، ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ کبھی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصاری اور مہاجر، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد ہجرت بند ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہوگی، کیونکہ ہجرت کا اب کوئی مقصد نہیں رہا ہے۔ مکہ میں لوگ پریشان تھے تو ہجرت کرتے تھے، اب مکہ فتح ہو گیا، اب ہجرت کی ضرورت نہیں، ولیکن جہاد و نیہ، اب جہاد کرنا ہے اور جہاد کا عزم، اس کی تیاری رکھنی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصاری اور مہاجر جو پہلے آئے اور جو بعد میں آئے، یہ سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رب پر راضی ہیں، رب ذوالجلال ان پر راضی۔ پچھلی آیت میں کیا کہا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وہ ہم سے راضی ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ اس سے بڑا تزکیہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑی ڈگری کیا ملے گی؟ موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے ہیں اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر، وہ تیز نہیں چل سکتے تھے، نبیوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، جلدی جلدی طور پہ چڑھ کر چوٹی پر پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے بات ہوئی، اللہ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، موسیٰ قوم کو پیچھے چھوڑ کے اکیلے آ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہم أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ جلدی اس لیے آ گیا تاکہ تیری رضا حاصل ہو جائے۔ وہ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صحابہ اکرام بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ ان کو ڈگری فراہم کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم تم سے راضی ہو گئے اور یہ صحابہ اکرام سارے رب ذوالجلال سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کو معیار قرار دیتا ہے، ان کے ایمان کو معیار قرار دیتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسے مسلمان لوگ ایمان لائے، لوگ کون تھے وہاں؟ صحابہ کرام، صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں، سارا کچھ چھوڑ کر، بیوی بچوں کی پرواہ نہ ہو، اسلام کی ہی سوچتے ہیں۔ یہ عقل والا بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جتنا قدر اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے زیادہ قربانیاں دیتا ہے کوئی شخص، اتنا لوگ اس کو دیوانہ بولتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، آپ کو بھی اس طرح کہا گیا،
آپ کے ساتھیوں کو بھی اس طرح کہا گیا، لوگ کہنے والے ذلیل جہنمی ہیں اور میرا رب ان کی ستائش کرنے والا ہے، میرا رب ان کو ڈگریاں دینے والا ہے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا ہے، جن کا ایمان ان جیسا ہوگا وہ قبول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ آپ جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت والے سمجھے جائیں گے، اگر وہ آپ جیسا ایمان نہیں لاتے تو ہمارے کھاتے میں، ہمارے نزدیک وہ ایمان والے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، لوگوں نے کہا اچھا آدمی تھا، لوگوں سے اچھا سلوک کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا واجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ لایا گیا، لوگوں نے کہا برا آدمی تھا، آپ نے فرمایا واجبت، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کو تم نے اچھا کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جن کو تم نے برا کہا ان کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ علی الناس، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ ہو، تمہاری بات پر لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مخاطب کون تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ انتم شہداء اللہ علی الناس، تم لوگوں پر اللہ کے گواہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی، انہوں نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بھی صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ جن کا مربی رب ذوالجلال والاکرام ہو، ان جیسی تربیت کسی کی اور ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا صحابی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا۔ ادھر ایک مکے کا چودھری بیٹھا ہوا تھا، آپ اس کے اوپر توجہ دے رہے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ کبھی کبھی قابو آتا ہے، یہ میرا ساتھی تو بعد میں بھی اس کو بتا سکتا ہوں۔ وہ نبینا بھائی آگے بڑھ رہا ہے سوال کرنے کے لیے، آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کا اظہار ہے کہ یہ ابھی نہ آئے، بیچ میں بندہ بھسک جائے گا، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل کر دی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اچھا تو آپ نے ماتھے پہ تیوری چڑھا لی تھی کہ ایک نابینا آیا ہے، آپ کیا جانو، وہ تو نصیحت طلب کرتا ہے، پہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ اما من استغنا فانت له تصدى، جو آپ کی سننا نہیں چاہتا اس کو آپ سنانا چاہتے ہیں۔ واما من جاءك يسعى وهو يخشى، اور جو لپکتا ہوا آتا اور اللہ سے ڈرنے والا ہے آپ اس سے بے رغبتی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تربیت فرما دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم، جب بھی مسجد نبی میں مجھے تلاش کرنا ہو، ادھر تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر فلاں فلاں، جہاں غریب بڑے بیٹھے ہوں گے نا، دیکھنا میں وہیں پہ بیٹھا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو میں نے ان کو دنیا کی شان و شوکت اور پائی پیسہ اور یہ بینگلوز اور یہ دنیا کا رکھ رکھاؤ دیا ہے،
اے نبی ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، نیچے دیکھتے رہنا ہے، اوپر نہیں دیکھنا، مت دیکھو ان کی طرف۔ اور کیا کرو؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو دن رات آپ کے یہ طالب علم آپ کے پاس رہتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نظر ان سے آگے کسی کی طرف جائے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں، پتوں کی چٹائی کے اوپر بستر نہیں، تکیہ ہے اور اس کے اندر روئی نہیں، اس کے اندر بھی کھجوروں کے پتے ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک کونے میں ایک بکری کی کھال کو نمک لگا کے رکھا ہوا ہے، دوسرے کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کی معیشت ہے۔ عمر بن خطاب تو رونے لگ گئے، اے اللہ کے رسول آپ اس حالت میں رہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا، بلکہ کہتے ہیں ادعو اللہ ان یوسع علی امتک، اللہ سے دعا کیجئے اللہ آپ کی امت پر ذرا ہاتھ کھول دے۔ کیا مطلب؟ جی دیکھیں، یہ کیسر و کسرا، اللہ کے باغی دشمن، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، وہ ان کے بادشاہ، ان کے بڑے کتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ ساری کائنات کے سربراہ ہیں، اور آپ کے بستر پر، چٹائی پر بستر نہیں ہے، اور حالت یہ آپ نے فرمایا اوا فی شک انت ابن الخطاب، ابن خطاب کیا ایمان میں ڈل مل ہو گئی کیا؟ یہ کیا بات کی آپ نے؟ اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا، یہ قوم جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو، یہ تو وہ ہیں جن کے ریلیف کے کام، جن کے اچھے کاموں کی جزا اللہ نے ان کو دنیا میں دے دی، تو اس بات پر راضی نہیں ہوتا، ان کے لیے انہونی دنیا ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے۔ تربیت ہو گئی، آپ نے اپنے ساتھی کی تربیت کر دی، اس کے بعد حالت کیا تھی؟ کوئی پوچھتا امیر المومنین کہاں ہے، تو بتانے والا کہتا کہ مدینہ کے کسی کونے میں کسی درخت کے نیچے سو رہے ہوں گے بغیر کسی بستر کے۔ کتنا بڑا حادثہ اور واقعہ ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے وہاں کے لوگوں نے آپ کو بلایا، بہت بڑا قافلہ لے کر جا سکتے تھے شان و شوکت کے ساتھ۔ مدینہ میں چلو وہ ضرورت نہیں تھی، مدینہ میں سیکیورٹی کی ضرورت نہیں تھی، باہر نکلتے وقت تو چاہیے تھی نا، ایک غلام اور ایک سواری لے کر نکل گئے۔ کبھی آپ سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، وہ بات ہی نکل گئی کہ شان و شوکت کیا ہوتی ہے۔ اور جب پہنچے، قریب پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ باہر نکلے ہوئے تھے، امیر المومنین نہیں آ رہے، کیا خبر ہے ان کی؟ وہ لگ رہا ہے ایک سوار آ رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے راستے میں کوئی قافلہ دیکھا؟ جب قریب آئے تو پتہ چلا وہ خود امیر المومنین ہیں۔ بارش ہوئی تھی، جوتی ہاتھ میں، پاؤں کیچڑ میں، اور دوسرے ہاتھ میں مہار اور غلام سواری پہ سوار۔ جب قریب آئے، حضرت آپ اس طرح آ رہے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے بڑا پروٹوکول لگایا ہوا ہے، امیر المومنین آ رہے ہیں، آدھی دنیا کا خلیفہ آ رہا ہے۔ تو آپ کی حالت، سواری پہ سوار کئی دنوں سے
پسینے، گندے کپڑے، آپ جلدی جلدی نہا کر کپڑے تبدیل کریں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں لو کان غیرک لاوجعتہ، اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو میں ایک لگا دیتا۔ تم نے میری عزت اور ہماری عزت یہ دنیا کے رکھ رکھاؤ میں سمجھی ہے۔ انا كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کے ساتھ ہمیں عزت دی۔ ومن ابتغى العزة في غيره اذلہ اللہ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ یہ تربیت آ رہی ہے اوپر سے۔ ایک وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ دعا کریں امت پر وسعتیں ہو جائیں۔ انہوں نے ان کی تربیت کی، انہوں نے آگے تربیت کی۔ جن کی تربیت اللہ کرتا ہے، جن کی تربیت رسول اللہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا کہنا، ان جیسا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرا 100 سال ہے۔ کرن کہتے ہیں 100 سال کو۔ ذوالقرنین 200 سال والا، 2 صدیوں والا۔ خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ساتھ ملنے والے وہ ان سے اگلا درجہ ہے، اور ان کے ساتھ ملنے والے اگلا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا مارکے ہوں گے، پوچھا جائے گا اور مسلمانوں تمہارے بیچ میں کوئی ایک صحابی بھی موجود ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ ایک صحابی موجود ہے۔ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا، ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی۔ پھر زمانہ آئے گا، پوچھا جائے گا تمہارے پاس کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی ایک صحابی کو دیکھا ہو؟ بتایا جائے گا ہاں ہمارے پاس ایک شخصیت ایسی ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہوا ہے۔ دشمن چھوڑ کر بھاگ جائے گا، مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ زمانہ آئے گا جب یہ کہا جائے گا کہ آپ میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جس نے تابعین کو دیکھا ہو۔ بتایا جائے گا ہاں ایک بندہ ہے جس نے تابعین کو دیکھا ہے، تو بھی دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ پاک باز لوگ تھے جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خیر لے کر آیا، تو یہ خیر باقی رہے گی چلی جائے گی؟ فرمایا چلی جائے گی۔ پریشان ہو گئے، اچھا تو اس خیر کے بعد شر آئے گی، تو کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ فرمایا ہاں اس کے بعد پھر خیر آئے گی۔ هل من بعد هذا الشر من خیر؟ قال نعم وفيه دخن، شر کے بعد پھر خیر آئے گی مگر اس میں ایک عیب ہوگا۔ عیب کیا ہوگا؟ تعرف منهم وتنکر، وہ خیر والے لوگوں میں کچھ کام اچھے ہوں گے، کچھ کمزور ہوں گے، آپ کو کچھ کام اچھے لگیں گے، کچھ برے لگیں گے، مگر اس کے باوجود اس کو خیر کہا، اس لیے کہ وہ خیر جس کی تربیت اللہ اس کے رسول نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بعد والی خیر جن کی تربیت امت کے علماء کریں گے، دونوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو شر کے بعد خیر آئے گی اس میں لامحالہ کمزوری ہوگی۔ آج اگر ہم آج کی خیر کو اس خیر کے ساتھ تولنے لگ جائیں تو پھر پریشان ہی رہیں گے، کیونکہ پریشانی ہمیشہ توقع کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ آپ کو قرضہ چاہیے، کسی فقیر کے پاس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے۔
اور اگر فقیر سے پوچھ لیا وہ کہتا میں نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی جب ہوگی جب آپ کسی دوست سیٹھ کے پاس جاؤ، اس سے قرضہ مانگو اور وہ انکار کر دے۔ کیوں؟ توقع پوری نہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے۔ جو شخص آج کی خیر کو اس خیر کے ساتھ تولنے لگ جاتا ہے، آج کے حکمرانوں کو ان حکمرانوں کے ساتھ تولنے لگ جاتا ہے، آج کی جماعتوں کو اس جماعت کے ساتھ تولنے لگ جاتا ہے، اس نے پریشان ہی رہنا ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے، نہ وہ تربیت کریں گے، اور نہ اس جیسی تربیت ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان لوگوں نے محنت کر کے، دن رات ایک کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے اسلام کو آگے پہنچایا، اس کے باغیچے کو اپنے خون کے ساتھ سینچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈگریاں دیں۔ فرمایا جو لوگ بدر میں تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد تم سے کوئی بھی گناہ ہو جائے میں نے ایڈوانس میں معاف کر دیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 1500 کی تعداد میں جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، رب ذوالجلال ان پر راضی ہو چکا۔ مختلف مقامات پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈگریاں عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی سب کے لیے بھی ڈگریاں عطا فرمائیں، ان سے کبھی غلطیاں بھی ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی معصوم نہیں ہے، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان سے ایسی غلطیاں بھی ہوئیں جس پر حد نافذ کی جاتی ہے، لیکن وہ بیچارے خود ہی آ کر کہتے تھے مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی، کہا مجھے پاک کر دیجئے، رجم کیا گیا۔ 2 ساتھی کہتے ہیں اپنے گناہ پہ پردہ ڈالتا، خام خواہ نشر کرتا رہا، کیوں بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی استدعا کرتا، بات ختم ہو جانی تھی، خام خواہ بتایا، اور آج دیکھو پتھر کھا کھا کے مرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو، وہ تو اللہ کی جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ کیا مانا؟ جن سے غلطیاں ہوئیں ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک عورت سے غلطی ہوئی، فرمایا لقد تابت توبۃ لو وضعت علی 70 من اہل المدینہ لوسعتهم، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 گناہگاروں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو جنت میں لے جائے۔ ان کے جو غلط کرنے والے ہیں ان کی یہ حالت ہے، غلطیاں کرنے والوں کی یہ حالت ہے۔ اور جو صحابہ کرام کی آپس میں چپکلش ہوئی، یاد رکھو آپس میں شدید محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کو۔ حضرت عائشہ اور سعد بن ابی، حضرت طلحہ اور زبیر، ان کے ساتھ جو حضرت علی کی چپکلش ہوئی رضی اللہ عنہم جنگ جمل میں، وہ بلوائیوں نے اندر سے تیر اندازی کر کے انہوں نے بالکل معاہدہ کر لیا تھا، بلوائیوں نے یہ کام کیا، ان میں سے کوئی بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیعت نہیں کی، لیٹ کی۔ ہمارا ذاتی خیال ہے کہ ان کو بیعت کر لینی چاہیے تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، لیکن یہ ایسا جرم نہیں کہ ان پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت لیٹ کی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ 6 مہینے بعد وفات پاتی ہیں، اس وقت تک بیعت لیٹ کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر وہ مزید زندہ رہتی تو بیعت مزید لمبی ہو سکتی تھی۔ بیعت ایک سب لوگ کر رہے ہیں، اگر ایک نہیں کرتا تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جرم نہیں کیا، اسی طرح انہوں نے بھی کوئی جرم نہیں کیا۔ بلوائیوں نے دیکھا کہ یہ آپس میں ایک ہو جائیں گے، انہوں نے آپس میں لڑائیاں ڈلوائیں، ورنہ وہ آپس میں بہت پیار کرتے تھے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی قتل ہو گئے جنگ صفین میں، حضرت علی ان کے جنازے پڑھاتے پھر رہے ہیں، مخالف پارٹی کے لوگ ہیں، جنازے پڑھا رہے ہیں، ان کے بیٹوں کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے عزیز بھائیوں یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان اخطأ فلہ اجر واحد۔ جو شخص اجتہاد کرتا ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش کرتا ہے، اگر وہ حق بات تک پہنچ جائے تو ڈبل اجر پاتا ہے، اور اگر حق بات تک نہ پہنچ سکے تو اس کو کم از کم محنت کرنے کا ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے ان سے جو خطائیں ہوئی ان کو ایک اجر ضرور ملے گا، اور اللہ نے ان سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ان کو، ایک اجر ان کو ضرور ملے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم حج اور عمرہ ایک ساتھ کرتے ہو، بعد میں کعبۃ اللہ بے آباد ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی تھا، 90s تک ایسے تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں طواف کر رہا ہوتا تھا اور کوئی نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا بھی تو کعبہ کی اس طرف، میں بوسہ دیتا تو میرے ساتھ کوئی بھی انتظار میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ حالت میں نے خود دیکھی۔ اب ایسے دن نہیں آتے، لیکن بات کا مقصد یہ، انہوں نے کہا حج تمتع مت کیا کرو۔ ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ لبیک اللہم حجا و عمرۃ، میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ رہا ہوں۔ ساتھی کہتا ہے ابا حضور منع کرتے ہیں اور آپ باندھ رہے ہو۔ کہنے لگے امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ میں نے خود اپنے نبی کے ساتھ حج تمتع کیا ہے، اب میرے باپ کی چلے گی یا میرے نبی کی چلے گی؟ سنن ترمذی میں حدیث۔ تو یہ اجتہادی فیصلے، نیت اچھی ہے، کعبۃ اللہ کی آباد کاری، بات مخالفت میں ہے، نیت اچھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پاور اٹارنی اور بھی دی ہوئی تھی، فرمایا علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت پر عمل کرنا، میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، جس طرح کوئی چیز چھوٹنے جائے تو انسان دانتوں کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، فرمایا میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو دانتوں کے ساتھ پکڑ لو۔ تو اس میں بھی ان کی بات اگر سنت کے خلاف نظر آتی ہے تب بھی وہ ایک اجر سے محروم نہیں ہے، یا ان کو ڈبل اجر ملے گا یا ان کو ایک اجر ضرور ملے گا۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام کے آپس میں کھٹ پھٹ پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ شکر ہے ہم لیٹ پیدا ہوئے، اگر اس وقت ہوتے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا، تو کیا ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں سے نہیں بچا سکتے؟ مت کھولو زبان۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو بعد میں آنے والے ان کا فرض یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے جو ایمان پر فوت ہوئے ان کو بھی معاف کر دے۔ اور یاد رکھو اسلام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا، نیکی کے دروازے انہوں نے کھولے، قیامت تک جو ان دروازوں سے گزر کر نیکیاں کرتا رہے گا اللہ ان کو بھی اجر عطا فرماتا رہے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اور اگر ان سے غلطیاں ہوئیں بھی تو اتنے خربوں خربوں انسانوں کی نیکیاں لے کر جب جائیں گے تو ان کی گناہ ان کے مقابلے میں کیا رہ جائیں گے؟ اور پھر کچھ لوگوں کو شیطان نے ان کو گالیاں دینے پر لگا دیا، ان کی نیکیاں بھی تول تول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک آدمی کے پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، کچھ لوگ آ جائیں گے لینے والے، کون ہو؟ کہا جی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تول تول کر اس کو نیکیاں دے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو
اس جس کو گالیاں ملی تھیں اس کے گناہ ان پر ڈالے جائیں گے. وہ تو ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، ان کو رب ذوالجلال والاکرام نیکیاں لے کر بھی دے گا، اور جتنے نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی ان کے کھاتے میں جائیں گی انشاءاللہ. ہمارا حق صرف ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا ہے، ان کے اوپر زبان تیز کرنا ہمارا حق نہیں ہے قطعی طور پر، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور آخری بات سمجھو، جو شخص ان پر جرا کرتا ہے وہ دراصل اسلام کی جڑ اکھاڑنا چاہتا ہے. روایت مجھ سے میرے استاد سے اس کا استاد، اس کے استاد سے اس کا استاد، آگے تبع تابعی، آگے تابعی، آگے صحابی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سند کے ساتھ سارا قرآن روایت ہوا ہے، اسی سند کے ساتھ ساری حدیث روایت ہوئی ہے. اگر اس کا پہلا راوی ضعیف ہو گیا، اسلام کہاں سے لاؤ گے؟ اگر اس کا پہلا راوی صحابی ہی ضعیف ہو گیا، اسلام کہاں سے لاؤ گے؟ تو جو شخص ان پر زبان کھولتا ہے وہ دراصل اسلام کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنا چاہیے اور اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کرنا چاہیے. اللہ ان پر راضی ہوا، اللہ اور وہ اللہ پر راضی ہوئے، اور اللہ ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم پر بھی راضی ہو. کیونکہ نبی کی سیرت ایک امام اور پیشوا اور حکمران، اس کی سیرت ہے، اور صحابہ کی سیرت ایک مقتدی اور ایک مرید کی سیرت ہے. اگر آپ کو ایک قائد کی سیرت چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اور اگر آپ کو یہ چاہیے کہ قائد کی بات مانی کیسے جاتی ہے تو وہ آپ کو صحابہ کرام کی سیرت سے ملے گی. مقتدی کی سیرت آپ کو وہاں سے ملے گی. اسی لیے کہلوایا جاتا ہے اہل سنہ والجماعہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں اور جماعت صحابہ کرام کے طریقے کو مانتے ہیں. اس کے بغیر گزارا نہیں. جو انہوں نے بتایا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا. ان کی سیرت حکم کی سیرت ہے اور عمل کی بھی ہے. ان کی عمل کر کے دکھایا یہ سیرت ہے. اور ایک سیرت رہ گئی تھی جو عہد نبوت میں نہیں ہو سکتی تھی کہ آپس میں چپکلش ہو تو پھر کیسے نپٹنا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بھی ان کے بیچ میں چپکلش ہو کر اس میں بھی صحابہ کرام نے شاندار سیرت چھوڑی ہے. محبت اور لوگ کہتے تھے ان کی مال کو غنیمت بناؤ، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناؤ. انہوں نے نہ مال کو غنیمت بنایا نہ لونڈیاں بنائی. حضرت علی فرماتے تھے جو سامنے سے ہٹ جائے اس کے پیچھے جا کے اس کو قتل نہیں کرنا ہے. جو زخمی ہو گیا اس کو قتل نہیں کرنا ہے. جو فوت ہو گیا اس کا جنازہ پڑھنا ہے. آپس کی چپکلش میں کیسے ڈیل کیا جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت سے ہمیں دکھا دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ اجر عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے طریقے پر چل کر ان کا ساتھ نصیب فرمائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.